سامعین السلام علیکم۔ بزرگوں سے حالات کے مطابق باتیں سنی اور حالات حاضرہ پر، دور حاضر کے فتنوں پر جو روشنی ان سے حاصل کی ہے، ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، تاکہ آپ پر کچھ حقیقت کھل جائے۔ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا پریشان ہے۔ کچھ لوگ دہشت گردی سے متاثر ہیں، کچھ لوگ دہشت گردی میں مؤثر ہیں۔ کچھ شکار ہو رہے ہیں، کچھ شکار کرنے والے ہیں۔ نام متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون لوگ ہیں، لیکن اتنا بات ہے کہ یہ مسئلہ ساری دنیا کا بنا ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کا کیا حل ڈھونڈا، کمال۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بھائی کسی انسان میں دہشت نہیں ہے، کوئی انسان دہشت گرد نہیں۔ 10 آدمی کھڑے ہوں، ایک آدمی آ جائے اسلحے والے کی دہشت ان 10 کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ انسان میں دہشت نہیں، اسلحے میں دہشت ہے۔ اس میں دہشت ہے، جتنا بڑا اسلحہ ہوگا اتنی بڑی دہشت ہوگی۔ پہلے ڈکیٹ آتے تھے بستی لوٹنے کے لیے، تو ایک شخص کے کھانسنے سے، آواز نکالنے سے 10 ڈکیٹ بھاگ جاتے تھے، جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اب 10 آدمی جاگ رہے ہوتے ہیں، ایک ڈاکو ہوتا ہے، اس کے اسلحے کو دیکھ کر جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہیں ہمیں دیکھ نہ لے۔ تو ایمان سے بتانا دہشت کس میں ہوئی؟ اسلحے میں۔ پھر جتنا بڑا اسلحہ اتنی بڑی دہشت، جس کے پاس پھر آتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اس دہشت کے زور پر جس وقت اپنی مرضی کے مطابق جس طرح کا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ پوری دنیا یورپ کے آگے دلی کی طرح بنی ہوئی، کس چیز نے ان کو دبایا ہوا ہے؟ تو کس چیز نے ان کو دبایا ہوا ہے؟ سب ایمان سے بتانا، کیا ان کے اخلاق اچھے ہیں؟ کرامات ان کی ہیں؟ کیوں سارے کے سارے ان کے سامنے سجدہ بریز ہیں؟ محض ان کے ہاتھ میں
اسلحے کی قوت ایسی ہے کہ جو پوری دنیا پر غالب ہے. اسلحہ اگرچہ پوری دنیا میں ہے لیکن مغلوب ہے، ان کے پاس غالب ہے. اس کی بنا پر سب ان کے سامنے دست بستہ ہیں، فرما بردار ہیں. تمام مظالم کے ذمہ دار وہ ہیں جن پر جس طرح کرتے ہیں، جس طرح کرواتے ہیں، کوئی بول نہیں سکتا ان کے سامنے. قلندر اقبال دیکھے، کوئی مولوی پر پڑ جاتا ہے، کوئی کسی پر پڑ جاتا ہے، کسی پر. اقبال فرماتے ہیں عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ. سبحان اللہ. اس نے یہ نہیں کہا کہ مولویوں کی چنگیزی، فلاں کی چنگیزی کی وجہ سے، فلاں کے ظلم و ستم سے دنیا ویران ہے. نہیں، اس نے کہا عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ. تو نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ دہشت کس میں ہے؟ اور اسلحے کی وجہ سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ دہشت گرد. دہشت گرد. اب حل کیا ہے؟ جو سبب ہے اس کو ختم کرو. بیماری جس سبب سے لگتی ہے اس سے پرہیز کرو. الحمیت ہو راس الدوا، پرہیز دوا کی بنیاد ہے. اب یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اسلحہ بناؤ، بندے مکاؤ، دہشت گردی ختم کرو. اس سے دہشت گردی کا ختم، وہ تو بندے ختم ہو رہے ہیں. اگر دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہوئے تب بھی بندے. اگر دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سزا دی گئی، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تب بھی بندے. تو دونوں طرف سے تو اولاد آدم برباد ہو رہی ہے. ارے بھائی دوستی اس میں ہے کہ جو سبب ہے اس کو ختم کرو. پوری دنیا گواہ میں ایک بستی کی طرح دنیا بنی ہوئی، ساری دنیا جمع ہو کر اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی جائے کہ بھائی یہ اسلحہ جو ہے یہ مہلک ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین باغ لگا رکھا ہے انسانوں کا، تو سب بدنیت سائنسدان ظالم اتنے بنے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک خبیث نے ایک ایک ایٹم بنا رکھا ہے جو کروڑوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جی. تو اتنا بدنیت لوگ بنے بیٹھے ہیں. بھائی ان تمام کو اپاہج کر دیا جائے، مفلوج کر دیا جائے، ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں. ان بدنیتوں کے کیا مطلب؟ ان کو ایسی چیزیں بنانے سے سختی کے ساتھ روک دیا جائے. سبحان اللہ. اور جتنا اسلحہ بنا ہوا اس کو سمندر میں ڈال دیں، اگلے دن دہشت گردی رہ جائے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمیں پکڑ لینا. سبحان اللہ. ایمان سے بتائیں اس بات کو دل مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ یہ علاج صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی اس کو کون مانے گا، اس کا جواب یہ ہے جو نہ مانے اس کو دہشت گرد سمجھو. سبحان اللہ. کیوں نہیں مان رہا جب تمام انسانوں کے حق میں؟ یہ کتنا عجیب بات ہے. اس کا دفاع نام ہے توبہ توبہ توبہ. یہ تو ہلاکت ہے. دفاع تو ہے اس کو کہنا جھوٹ ہے. دفاع تو ہے انسانوں کو بچانا. جس چیز کا مقصد ہی انسانوں کو ہلاک کرنا اس کو دفاع کیسے کہہ سکتے؟ سبحان اللہ. یہ تو عجیب دفاع ہے. انڈیا نے بنا رکھا ہے، تم نے بھی بنا رکھا ہے، ہر ملک نے بنا رکھا ہے. نیت کیا ہے؟ میں چلاؤں گا، وہ بندے مریں گے. اس کی نیت کیا ہے؟ میں چلاؤں گا یہ مریں گے. اس کی نیت کیا ہے؟ میں چلاؤں گا وہ مریں گے. دونوں طرف سے وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے. پیچھے کیا رہا؟ کیسی عجیب بات ہے. دونوں طرف سے انسان مار کے
اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کا دفاع کر رہے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. ہمارا دعویٰ ہے نہ کوئی ہندو دہشت گرد ہے، میں سنی ہوں لیکن بات صحیح کر رہا ہوں الحمدللہ. نہ کوئی ہندو دہشت گرد ہے، نہ کوئی سکھ دہشت گرد ہے، نہ کوئی وہابی دہشت گرد ہے، نہ کوئی شیعہ دہشت گرد ہے، نہ کوئی بریلوی دہشت گرد ہے. کوئی دہشت گرد نہیں ہے. دنیا ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، ہم تیار ہیں. دہشت گرد صرف اور صرف یورپ والے، اعلی یورپ ہیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سی مذہبی ہوں، ناراض ہوں اس بات پر. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. قلندر اقبال فرماتے ہیں کہ مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. ٹھیک ہے، ان کی سیاسی چمک دمک نے دنیا کو عاشق بنا رکھا ہے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. سیاسی چمک دمک، اس کی مثال بزرگوں نے ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نفس کتا ہے، باج فقیراں کسے نہ ماریا ہے، ظالم چور اندردہ. اور دنیا کا ساز و سامان یہ ہے ہڈی کی طرح، اور جس کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے کتا اس کے پیچھے، چاہے ذلیل ہو چاہے خوار ہو کچھ بھی. ہم کیونکہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا نفس تو اسی طرح ہی ہے. ان کے ہاتھ میں ہڈی ہے، سائنسی چمک دمک، سائنسی اشیاء کی، جس کو اقبال نے فرمایا بانگ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. آگے سبب بیان کیا بھی اٹکا کیوں ہے دل، وہاں پر کیوں جا کر لگا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. کنٹر جانتے ہیں آپ؟ تو ادھر بلور کے کنٹر ہیں شیشے کے، اور یہاں پرانے مٹکے ہیں مٹی کے. تو خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی. میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ دہشت گرد. دیکھیں آئنسٹائن امریکہ کا، اس نے سب سے پہلے ایٹم بم تیار کیا تھا، ایسے ہے نا؟ اور اس نے ہیروشیما ناگاساکی پر چلایا، جاپان کے شہر، ایسے ہے نا؟ لاکھوں آدمی مر گئے، اور آئنسٹائن تین دن سویا رہا. 3 دن کے بعد جاگا تو کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبی نیند؟ کہنے لگا تجربہ کامیاب ہو گیا، خوشی سے اتنا لمبی نیند آ گئی. اور کہتے ہیں وہ پاگل ہو کر مرا. پاگل ہی ہو کر مرنا تھا. انسان ہلاک ہو گئے، تجربے کی کامیابی پر خوشی ہو گئی. ایمان سے بتانا یار، جن کا یہ کیا چیز ہے، سائنس کا کیا بڑا ہے، افسوس ہے ہم پر، ہم اندھے ہو کر ان کے پیچھے لگے ہوئے. اتنے ظالم لوگ، اتنے ظالم، ان کے اندر دل ہی نہیں ہے، دل کے اندر کوئی درد نہیں ہے. چلو یہ کوئی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو کیا اسلحے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بن سکتی؟ وہ بنا کر لوگوں کو سہولت میسر کرے. عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑی ظالم چیز سے یہ موجود ہے. عجیب تاریخی بات ہے، یہ نیٹ پر بھی پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ صاحب نے
جمہوریت نافذ کرنے کے لیے، دنیا پر جمہوریت نافذ کرنے کے لیے 1 ارب بندہ مار دیا ہے. یہ امریکہ کے رہائشی ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، وہ نیٹ پر پڑی ہوئی ہے، ڈیموکریسی آف امریکہ. اس میں اس نے لکھا ہے کہ 1 ارب بندہ وہ مار چکا. اب ظاہر بات ہے یہ تو ان کی گنتی اعداد و شمار میں ہے، جو نہیں ہوں گے پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے. ضروری تو نہیں جتنے ہلاک ہو جائیں سب اعداد و شمار میں آ جائیں. چلو اگر آپ ہی گئے تو 1 ارب بندہ کتنا؟ 1 ارب. یہ ہندوستان کی آبادی ہے. کس سال میں مر گئی؟ افسوس یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کو کہیں ہم امن کے دائی ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، اور تم دہشت گرد کو فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے، اور ایک ہم ہیں آگے مرے ضمیر کے سر ڈال کر جی جی سر، جی جی سر، یس سر، یس سر کے علاوہ ہمیں کچھ ہے ایسے کہ نہیں. یہ جوتے کا خطرہ ہوتا ہے. اور کیا کہ جوتے کے ڈر سے ہم سارے خاموش ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور جبکہ پوری دنیا پر ظلم کا جھنڈا جو انہوں نے لہرایا ہے کسی کی جرت میں نہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 82 جنگیں 82 جنگیں کی ہیں. ان 82 جنگوں کے اندر کافروں اور مسلمانوں سب کے 1300 افراد مرے ہیں. کتنے؟ سبحان اللہ. اور ایمان سے بتانا جنت میں کتنے کو لے گئے؟ سبحان اللہ. دنیا میں رحمت کتنوں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاور کر دی. سبحان اللہ. ایک طرف ایک خبیث مقصد ہے، اس خبیث مقصد کے پیچھے اتنی ہلاکت، اربوں کروڑوں کی تعداد. ان کی ہلاکتیں جو ہے نا وہ تو شمار میں نہیں ہے. وقت نہیں ہے اس وجہ سے میں تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا، لیکن دعویٰ یہ کر رہا ہوں میں کہ حالانکہ سنی ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہابی دیوبندی شیعہ مرزائی یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ہندوستان ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گرد وہی خبیث ہے جس خبیث نے دنیا کو جلانے کے لیے یہ ایٹمی ہتھیار بنائے ہوئے، اور خالی بنائے نہیں پھر دنیا پر چلائے، نہتوں پر، مظلوموں پر، ناقصوں پر، جو کسی طرح مجرم ہی نہیں بنتے تھے. اگر کوئی ہے مجرم اللہ تعالیٰ کا، اس کا مجرم تھوڑا بن. میرے دوستو، سرکاری غیر سرکاری لوگ اس پر توجہ کریں. مشورہ اچھا کسی سے بھی لیا جائے. سبحان اللہ. ہم مشورہ دے رہے ہیں، کوئی طاقتور تو نہیں ہے کہ ہم زبردستی کر رہے ہیں. ہم تو کمزور ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسا کر کے دیکھ لو، دنیا میں آ جائے گی، سبحان اللہ. دنیا سکون میں آ جائے گی. پل سے اتارو گا جلد سر پر ٹائم ہو جائے گا. کیا چاہیں 12 منٹ باقی ہے. پل سے اتارو، یعنی اس میں وقت ہونے میں 12 منٹ بعد پل سے اتارو. دیکھیں تعلیم جو ہے نا، الزام اگر سے مولویوں پر مدینی مدارس پر ہے، لیکن ذرا غور کریں. ایک ہوتا ہے اسلحہ بنانا اور ایک ہوتا ہے چلانا. کیا؟ دو چیزیں ہیں نا. ایمان سے بتانا، اسلحہ دینی مدارس میں بنایا جاتا ہے یا سکولوں میں؟ سکولوں میں. اسلحہ بنانے کا طریقہ تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ مولوی سائنس دان ہے کیا؟ نہیں. ان کے ہاتھ سے کوئی چیز بنے گی تو وہ پیچھے حضرات جو تشریف فرما ہے نا، ان کی رہنمائی ہوگی.
ورنہ قرآن سے کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی ضرورت ہے. قرآن سے جیسے کہتے ہیں قرآن سے فیصلے نکلی جھوٹے کرنا آپ لوگ. جو کہتا ہے قرآن سے فیصلے نکلی اس کو کہو تو بھی گاڑی کر کے بتاؤ سبحان اللہ. پنکھے کے پر کہاں ہیں؟ اتنا بے وقوف لوگ ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ قرآن مجید کا مقصد توحید اور رسالت ہے، سبحان اللہ. تزکیہ نفس ہے. اس کے لیے آیا ہے. اتنا موٹی موٹی باتیں قرآن مجید نے بارہا الحمدللہ یہاں سے شروع کی والناس تک دیکھے تو صحیح توحید اور رسالت کا موٹا ذکر ہے. کافر لوگ اس تک تو پہنچ نہیں سکتے. اور باریک سے باریک بات اگر مان لی جائے تو اس میں ہے تو پھر اس کے ذریعے وہ جناب پہنچ رہے ہیں اس پر، وہ باریک بات تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو سائنس سے اسلحہ بنتا ہے. اور سائنس کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ سکول میں. الزام مولوی پر ہے. کیا بات ہے. حتیٰ کہ امریکہ جیسے من مانی کرنے والے صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی سکولوں میں ہوتی ہے. کو پتا ہے وہ جانتا ہے جی اصلا تو یہ بناتے ہیں مولوی پر الزام کس چیز کا ہے بھائی. پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے چلانے کا طریقہ کہاں سکھاتے ہیں؟ آپ سمجھنا ذرا میری بات. اسلحہ چلانے کا طریقہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ فلموں میں. ایسے ہے شاید ہی کوئی فلم ہو جو لڑائی جھگڑا دنگا فساد تباہی بربادی مار دھاڑ سے خالی. اور اگر وہ خالی ہو بھی صحیح تو لوگوں کے ہاں ایک ٹکے کی نہیں ہے. ارے بھائی مزہ ہی نہیں آئے گا. کمال ہے. ہر فلم کو سکون بولو گے. ہر قوم برادری کی فلمیں بنی ہوئی ہیں. ارائیندہ کھڑاک، کالا گجر، مولا جٹ نوری نت. جٹ بھی آ گئے نت بھی آ گئے. ضدی راجپوت. کیا بات ہے. سبحان اللہ کیا انوکھی تعلیم ہے تم قوم کے بچوں کے لیے. ضدی راجپوت اس کا مطلب وہ پھر آخر میں محسوس کیا جاتا ہے. بات سمجھے. دل آنکھ کا دیکھا دل پر اثر کرتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ چھوڑو اس کی بے حیائی کو. جو کچھ بات کچھ ہوتا ہے وہ چھوڑ. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. فلم بنے گی ایک علاقے کے بدماش اور کمینے شخص، اس کی کمینگیاں، اس کے ظلم و ستم، ان کو تصویری شکل دے کر لوگوں کے سامنے جوڑ کر ایسا بیان کیا جائے گا کہ پولیس اس کے ہاتھوں مر رہی ہوگی، جج اس کے ہاتھ پہ بے عزت ہو رہے ہوں گے. جی پتہ نہیں کون کون سے لوگ اس کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا آخر میں سب تباہ ہو جائیں گے اور ایک شیر رہ جائے گا جس کو کہتے ہیں ہیرو پا. ایسے ہے نا. اب وہ تباہی بربادی ایمان سے بتانا، اتنی تباہی بربادی. پھر لوگ انسان اتنی کثرت کے ساتھ ہلاک دکھائے جاتے ہیں، برباد دکھائے جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتارے. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہتے کیا ہے؟ تفریح. اب جب گھر اجڑ جائیں، بندے مر جائیں تو دل خوش ہوتا ہے یا دل آنسور ہوتا ہے؟ اور ان سے الٹا تفریح ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. اب جب قوم یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگوں کی ہلاکت پر ان کا دل خوش ہو، تو ان میں ایمان سے بتانا کہ ذرہ برابر ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے. اور ہمدردی ہوگی تو وہ بھی ڈرامہ ہی ہوگا.
اور اس پر پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مفت بنتی ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، بناوٹی اسلحہ ہوتا ہے۔ اب جھوٹا بناوٹی اسلحہ فلم میں استعمال ہوا اور ہمارے لڑکے نے دیکھا تو صحیح حقیقت والا اسلحہ استعمال کیا، 5-10 مار دیے۔ کہتے ہیں مولا جٹ فلم جب